बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से ख़त लिखा जाता है जिसमें खुफिया अदारों की कोर्ट के मामलात में, अदलिया के मामलात में मुदाखलत जो उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी बताई गई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस खत के ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और कारकुनान जो हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस चीज़ से कोई फ़ायदा उठाएगी? और एक चीज़ मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि आज इसी मामले पर, इसी खत के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है। इसी खत को लेके मैं बताना आपको ये चाहता हूँ। पहले मैं आपके साथ ये खत जो है इससे शेयर करूंगा कि माजी में इस किस्म का खत जो है वो लिखा था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, जिसको इतनी अहमियत नहीं दी गई थी उस वक्त। इस खत को कोई अहमियत नहीं दी गई थी क्योंकि वो वन पर्सन थे, एक अकेले ही थे, जिसकी वजह से उनके खत को ना सिर्फ कोई अहमियत नहीं दी गई बल्कि उनके ऊपर वो वक़्त बहुत बुरा जो था ना, वो वक़्त जो था उन पर बहुत बुरा कर दिया गया था। हालातों वाक़यात उन पर बहुत ज़्यादा तंग कर दिए गए थे। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने नदीम मलिक जो हैं, जो एंकर हैं, उनसे इंटरव्यू के दरमियान ये बातें की हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैंने ये खत लिखा था उसके बाद जो मेरे कलीग जजेस थे, उन्होंने मेरे साथ बात करना छोड़ दिया था। मेरे साथ अजीबो गरीब किस्म का रवैया जो था वो रवा रखा गया। खैर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि एक लंबा काम शुरू हो जाता है। लंबा काम कैसे शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर आजम स्वाति साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आती है, वो मीडिया में बैठ के रोना धोना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीजें जो है फिर उसके बाद वीडियो पे वीडियो निकलती है, एक वीडियो के निकलने के बाद दूसरी वीडियो भी निकलती है। अच्छा, इस खत का मतन क्या है, इस खत में लिखा क्या है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाहता हूँ। इस खत में ये लिखा गया है कि ये जो 6 जजेस थे, इन्होंने इस खत में इस चीज का इजहार किया है कि पाकिस्तान के खुफिया अदारों की तरफ से इनको धमकियां दी जाती हैं। ना सिर्फ धमकियां दी जाती हैं बल्कि इनकी ऑडियो और इनकी वीडियोज जो है वो भी लीक कर दी जाती हैं। हालांकि इनके जो स्लीपिंग रूम है वहां तक की वीडियो जो है वो इनके पास चली जाती हैं। उसके बाद एक जज साहब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज का भी इस खत में इजहार किया कि उनके किसी रिश्तेदार की टांगे भी तोड़ दी गई हैं, बाजू तोड़ दिया गया है। उसके अलावा इनके जो रिश्तेदार हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उठा लिया जाता है, उनको ना सिर्फ धमकियां दी जाती हैं बल्कि उठा भी लिया जाता है। इस खत जो था उसके मतन में ये चीजें शामिल हैं। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है और ये काजी फायज ईसा साहब जो हैं इनके दौर में ऐसा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर से लेके इस दौर से पहले तक साकिब निसार साहब जो थे उनके दौर तक आप देखें कि इन तमाम जजेस को अदलिया को एक बिल्कुल सीधे ट्रैक पे लाने का मौका मिला, अदलिया को बेहतरी की सिमत में लाने का मौका मिला, जिनमें ये जजेस जो थे, जिनमें इफ्तिखार चौधरी साहब, अता बंदयाल साहब और साकिब निसार साहब जो थे, ये बुरी तरह नाकाम हो गए थे। ना सिर्फ बुरी तरह नाकाम हो गए थे बल्कि आज लोग इनको बड़े अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज से याद करते हैं। अब ज़मामकार जो है ये काजी फायज ईसा साहब के हाथ में है। अब देखते हैं कि ये अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं। ये खत जो है, ये खत इस चीज की बुनियाद है कि इस खत का जवाब काजी फायज ईसा साहब किस किस्म का जवाब देते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, वो ये है कि अगर इस खत का जवाब लोगों की उम्मीदों और उनकी राय के मुताबिक नहीं आता तो पाकिस्तान की अदलिया जो है, पाकिस्तान की वकला जो है, उनकी तरफ से एक तहरीक जो है ना, वो इस चीज का इंतजार कर रही है। इसके अगेंस्ट अगर ये खत उनके हालातों वाकयात के मुताबिक नहीं आता। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, मैं इसके साथ इससे रिलेटेड ही आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिल के ये जो मामलात चल रहे हैं, इन मामलात के दौरान अपने जो इनके बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनकी अहलिया और जो इनके जो कारकुनान है जो इस वक्त जेलों में बंद है,
ان کے لیے ان کو اگر رہائی دلوانے میں، آزادی دلوانے میں اگر یہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، جو کہ وہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ منظر سے ہی غائب ہے، قیادت نظر نہیں آ رہی. اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کو تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا لاہ عمل سامنے نہیں آیا. بجائے اس کو کہ ڈیفینڈ کریں، وہ منظر پہ نظر ہی نہیں آ رہے، وہ غائب ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسی معاملے کو لے کے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے اسی خط کو لے کے. وہ اس خط کو لے کے جو ملاقات ہوتی ہے اس میں حکومت کی طرف سے ایک انکوائری کمیشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے. انکوائری کمیشن کا یہ جو اعلان ہوا ہے اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں تمام جو ریٹائرڈ جج ہیں اس کمیٹی کے نہ صرف ممبران ہوں گے بلکہ انہی میں سے کوئی عہدے داران بھی ہوں گے. اس کمیٹی کو سب سے پہلے اس کمیٹی کا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے اس کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے، یہ جو کمیشن بنا ہے، انکوائری کمیشن بنا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ماضی میں نا ضیاء الحق صاحب کے وقت کی بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ایک دن نا کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی کابینہ ہی کہہ لیں کیونکہ وہ صدر تھے، عالی نال تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس ملک کو کمیٹیاں کھا گئی ہیں، اس ملک کو برباد کرنے میں یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو کیا کیا جائے کہ یہ کمیٹیاں ختم ہو جائیں؟ تو کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سر جی ان تمام کمیٹیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی اور تیار کر دی جائے، بنائی جائے. تو یہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کا وہی حال ہوگا کہ ایک کمیشن اور بنا دیا گیا اور اس واقعے کو، یہ جو خط ہے اس معاملے کو بہت زیادہ طول دے دیا جائے گا، اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ سوموٹو ایکشن لے لیا جاتا، جو کہ نہیں لیا گیا. اب جو چیز میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے خیال میں عارف حمید بھٹی صاحب نے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا. انہوں نے انٹرویو کے دوران جو باتیں کی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان سے ملاقات کے متعلق جب بات کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری آخری جو ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ وہ اگست کے مہینے میں ہوئی تھی. تو جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ملاقات میں کہا کہ جی آپ کے جو بندے ہیں ان کی پروفائلیں ہمارے پاس، ان کی آڈیو اور ویڈیو ہر طرح کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. تو نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ہٹ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ بھی کسی زمانے میں نا پلے بوائے رہ چکے ہیں. جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ جی میں رہ چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ یا ولی اللہ تو نہیں ہوں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے ہدایت دے دی. اور اسی ملاقات کے دوران بھی انہوں نے ایک آیت کے مفہوم بھی ان کو سنایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں سیدھے رستے پہ لگا دیتا ہوں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے جس نے مجھے سیدھے رستے پہ لگا دیا. جبکہ عمران خان صاحب نے جو ان سے سوال کیا تھا، سوال میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی ویڈیو، ان کی آڈیو ریکارڈ کر کے ان کو تھریٹ کیا جائے، نہ صرف تھریٹ کیا جائے بلکہ ان کو کنٹرول کیا جائے. کیا پاکستان کی جو عوام ہے وہ اتنا پیسہ آپ دفاع پہ اس لیے لگاتی ہے کہ آپ ہم جیسے ہمارے لوگوں کی ویڈیو اور آڈیو پکڑ کے ان کو تھریٹ کریں یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں؟ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اس چیز کو جانتے تھے کہ حکومت گرانے کے بعد پاکستان کی عوام کی جو حمایت ہے وہ نہ صرف عمران خان بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے. حمایتیں ساری پاکستان عوام کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پھر بھی انہوں نے ایک سختی کا مظاہرہ کیا. سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا رویہ چینج نہیں کیا بلکہ اس میں اور زیادہ، میرے کہنے کا مطلب ہے اس میں اور زیادہ سختی لے آئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا، نہ صرف انہوں نے وہ زیادتیاں شروع کر دی بلکہ ظلم و بربریت کا ایک جو بازار تھا ننگا وہ برپا کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جس کا نشانہ اعظم سواتی بنے، جس کا نشانہ شہباز گل بنے، جس کا نشانہ نہ صرف بہت سارے صحافی بنے بلکہ انہوں نے اسی ویڈیو کے دوران ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا نام بھی لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور میرے اوپر کئی قسم کے کیسز بنا دیے گئے.
جبکہ انہوں نے ایک چیز اور بھی باور کروائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کی جو سیکیور لائن ہے اس کو کون ٹیپ کر رہا تھا، کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے جب ان چیزوں کو ڈسکس کیا تو ان کے پاس اس چیز کا، جیسے انہوں نے بتایا ہے، کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ناظرین، بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے یہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس چیز کو اور زیادہ لمبا کیا جائے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب کسی معاملے کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے تو یا اس پہ جے ڈی بٹھا دی جاتی ہے، یا جوڈیشل کمیشن بٹھا دیا جاتا ہے، یا انکوائری کمیشن بنا دیا جاتا ہے، یا اس پہ کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ چیز جو ہے یہ سامنے چلی آ رہی ہے۔ آج یہ 6 ججز جو ہیں، جج صاحبان جو ہیں، آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا موقع ہاتھ لگا ہے۔ یہ اگر اس موقع کو وہ مس یوز نہیں کریں گے تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ کم از کم کسی نہ کسی اچھے یا سیدھے ٹریک پہ چل پڑیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔